السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، تمام عالم زمین و آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ پیدا ہوا۔ جس نے تمام عالم اور دوسرے جہان کو پیدا کیا، اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، وہ زندہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے۔ وہی سب کو چلاتا اور مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے۔ ناظرین، وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے۔ ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکے گی، نہ گھٹ بڑھ سکے گی۔ ناظرین، وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے روزی کم کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے۔ وہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، نہ اس کے ارادہ سے کوئی روکنے والا ہے۔ وہ سب کا کام بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم سے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ اس کے کسی حکم اور اس کی کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ وہ مخلوق کی تمام صفتوں سے پاک ہے، وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بدعمالیوں اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور بندوں کی نیکیوں اور عبادتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے گناہ گاروں کے لیے دوزخ کا عذاب اور نیکوں کاروں کے لیے جنت کا ثواب بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جہت اور مکان و زمان اور حرکت و سکون اور شکل و صورت وغیرہ مخلوقات کی تمام صفات و کیفیات سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ہاں، دل کی نگاہ سے یا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام بلکہ بہت سے اولیاء اکرام کو بھی نصیب ہوا، اور آخرت میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے، وہ کس طور پر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ اس میں بحث کرنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہ ایمان رکھو کہ قیامت میں ضرور اس کا دیدار ہوگا، جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو برا سمجھنا یا اس پر اعتراض کرنا یا ناراض ہونا یہ کفر کی بات ہے۔ خبردار، کبھی ہرگز اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر نہ اعتراض کرو، نہ ناراض رہو، بلکہ یہی ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہی اچھا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم
یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔